نکاح اور طلاق کا معاملہ انتہائی عظیم الشان، حکمت و معزز سے بھرپور اور عظمت و رفعت، گہرائی اور گہرائی کا ایک مجموعہ ہے۔ نکاح دو اجنبی انسانوں کو ایک دوسرے کا نہ صرف قریبی بلکہ انتہائی قریبی بنا دیتا ہے۔ نکاح کے نتیجے میں دو اجنبی اشخاص شوہر اور بیوی کے نام پر یکجان اور دو قالب ہو جاتے ہیں۔ نکاح کے نتیجے میں شوہر اجنبی ہونے کے باوجود بیوی کے حقوق اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اور بیوی شوہر کے حقوق اپنے اوپر لازم کر لیتی ہے۔ بیوی پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کی عزت و احترام کا پاس و لحاظ رکھے، اپنے شوہر کے گھر اور اس کی آبرو کی گھر کی نگرانی، اس کے آبرو کی حفاظت کرے۔ دو، اور اپنے شوہر کی وفادار رہے۔ تین، اور اپنے آپ کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے سپرد نہ کرے۔ چار، اور سلیقے کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر کے انتظامات کو سنبھالے۔ پانچ، یہ پانچ حق بیوی کے اوپر اس کے شوہر کے لازم ہیں۔ اور شوہر پر جو بیوی کا حق لازم ہے وہ یہ کہ شوہر اپنے بس بھر بیوی کے اخراجات کو پورا کرے، جو اس کے خرچے ہیں وہ اس کو دے۔ ایک، اور ممکن حد تک بیوی کی خبر گیری رکھے۔ دو، اور اپنے بس بھر بیوی کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ تین، اور بیوی کو جسمانی اور روحانی آرام پہنچانے کا اپنے بس بھر کا جتن کرے۔ چار، اور پانچویں، بیوی کی ناز برداری کا اہتمام کرنے میں کوتاہی سے بچے۔ ایک بیوی کا سب سے بڑا عیب بدکار ہونا ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے ایک شوہر کا سب سے بڑا عیب بدکار ہونا ہوتا ہے۔ اور بہت ممکن ہے کہ ایک بیوی شوہر کی وفادار ہو لیکن شوہر شریف نہ ہو، وہ اس کو ستاتا اور اس کے حقوق کو پامال کرتا ہو۔ ٹھیک اسی طرح سے یہ بہت ممکن ہے کہ شوہر شریف ہو لیکن بیوی نالائق ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے لیے برے ہوں، نہ شوہر بیوی کا پاسدار ہو نہ بیوی شوہر کی وفادار ہو۔ نکاح کی شکل میں نکاح کی وجہ سے جو حق شوہر کے بیوی پر لازم ہوتے ہیں اور جو بیوی کے شوہر پر لازم ہوتے ہیں، ان حقوق کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ کا نتیجہ عام طور پر یہ نکلتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے ازدواجی تعلقات یعنی شوہر اور بیوی کے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور جس طرح سے نکاح سے پہلے یہ دونوں اجنبی تھے اس سے بڑے اجنبی بن جاتے ہیں۔ بلکہ نکاح سے پہلے تو صرف ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے اور اس لیے اجنبی تھے، لیکن طلاق ہونے کی شکل میں جب یہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح کے کیا کہتے مقاصد پورے نہیں کیے جاتے، نکاح کا لحاظ نہیں کیا جاتا، تو ان کی اجنبیت دشمنی میں بھی بدل جاتی ہے۔ اجنبی بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے بدخواہ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جب کہ طلاق واقع ہوتا ہے تو طلاق کی جائز شکل صرف اور صرف اللہ رب العالمین نے ایک رکھا ہے کہ شوہر اور بیوی میں سے دونوں اگر ایک دوسرے کے حقوق اور ایک دوسرے کے لازمی آداب کا لحاظ نہ کر پائیں، دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ نباہ ناممکن حد تک مشکل ہو جائے، تب اللہ رب العالمین نے شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی اجازت دیا ہے کہ طلاق کے ذریعہ الگ ہو جائیں۔ بہت ممکن ہے کہ طلاق لینے کے بعد بیوی کو رشتہ تلاش کرنے پر جو شوہر ملے وہ پہلے شوہر سے اچھا اور شریف ثابت ہو، اور بہت ممکن ہے کہ طلاق کی شکل میں رشتہ تلاش کرنے پر شوہر کو دوسری بیوی ایسی ملے جو پہلی بیوی سے زیادہ لائق اور وفادار ہو، اور قرآن کریم میں اس کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ تو طلاق دینے کی جائز صورت ہے، اور طلاق دینے کی ضروری صورت کیا ہے؟ اگر عورت بدکار ہو، بدکاری سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو شوہر کے علاوہ دوسرے کے حوالے کرتی ہو، دوسرے کے سپرد کرتی ہو کہ اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر سکتا ہے۔ بدکاری کی شکل اگر یہ ہو اور ثابت ہو جائے، شریعت الہیہ نے لازم کیا ہے مرد کے اوپر کہ فوری طور پر اس کو طلاق دے کر کے اپنی زندگی سے باہر کرے۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر مرد بدکار ہو جائے کہ مرد دوسری عورتوں کے ساتھ زناکاری کا ارتکاب کرتا ہے، تو بیوی کو اللہ رب العالمین نے حق دیا ہے کہ فوری طور پر اگر بیوی پرہیزگار اور پارسا ہے کہ اس مرد سے فسخ نکاح کرے، نکاح فسخ کرے گی،
قاضی اس نکاح کو فسخ کر دے گا، توڑ دے گا، اور یہ بیوی آزاد ہو جائے گی۔ یہ بدکاری کی وہ شکل ہے جس کی وجہ سے طلاق لینا ضروری ہے، لیکن بدکاری کی ایک شکل اور ہے، وہ سحق ہے، یعنی چپٹی کھیلنا، لیزبنزم جس کو بولتے ہیں، عورت کا عورت کے ساتھ بدکاری کرنا اور مرد کا مرد سے بدکاری کرنا۔ عورت اگر عورت سے بدکاری کرے تو اس کا علاج قرآن کریم نے طلاق نہیں بتایا، بلکہ اس کا علاج یہ بتایا کہ عورت کو گھر کے ایک کونے میں بند کر دیا جائے اس وقت جب تک کہ وہ توبہ کر کے سدھر نہ جائے یا اسی کے اندر مر جائے۔ اور مرد اگر بدکار ہے کہ مرد سے مار رہا ہے، اس کے لیے شریعت الہیہ نے واجبی تعزیر کی اجازت دیا ہے قاضی کو، حکومت کو، کہ وہ اس کو ایسی عبرتناک اور مناسب سزا دیں جس کی وجہ سے یہ توبہ کریں اور اس جرم سے باز آ جائیں۔ یہ ہے طلاق دینے کی بنیادی اور جائز وجہ۔ لیکن بات میں جو لوگ طلاق دیا کرتے ہیں، کبھی عورت گھر سے باہر نکل گئی اور پوچھ نہیں سکی، کبھی کسی رشتہ دار کے ہاں چلی گئی، اجازت نہیں لے سکی، اس کا کبھی نمک سالن میں زیادہ ہوا اس کی وجہ سے، کبھی بستر ٹیڑھا ہو گیا اس کی وجہ سے، کبھی فلانا ہو گیا ٹھکانا ہو گیا، ان عنوانوں پر جو لوگ طلاق دیا کرتے ہیں وہ اللہ کی حدود اور قوانین کا مذاق اڑاتے ہیں، عورت کی بے حرمتی اور بے عزتی کا سبب بنتے ہیں، اور اپنے لیے جہنم کے گڑھے کو لازم کرتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کے بعض آیات پر ایمان رکھنا اور بعض آیات پر ایمان نہ رکھنا، یعنی کچھ حکم کو ماننا کچھ حکم کو نہ ماننا، یہ ایک ایسا جرم ہے جو مکمل طور پر قرآن کے ساتھ کفر کرنے والے سے زیادہ کہیں خطرناک اور بھیانک جرم ہے، اور ایسے مجرم کو اللہ رب العالمین زیادہ بھینکر سزا دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔